ایک طوفانی بارش والی رات میں ایک 20 سالہ نوجوان علی بھیگتا ہوا ایک تاریکی گلی میں کھڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں، گورا ہموار چہرہ، نرم گلابی ہونٹ، نازک جسم اور لمبے بال بارش میں بھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے، جیسے اللہ نے خوبصورتی کا ایک نایاب نمونہ بنایا ہو۔ کیا یہ وہی لمحہ تھا جب تقدیر نے اس کمزور لڑکے کو ایک 40 سالہ طاقتور مضبوط مرد احمد کے سامنے لا کھڑا کیا، جو نہ صرف اس کی حفاظت کرنے والا بنے گا بلکہ اس کے دل میں ایک ہلکا پھلکا خوبصورت رومانٹک احساس بھی پیدا کر دے گا۔ احمد نے قریب آ کر گہری آواز میں پوچھا، ارے علی، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ بارش میں اکیلے کھڑے ہو، خود کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ علی نے حیران ہو کر اوپر دیکھا تو سامنے کھڑا تھا ایک لمبا قد کا، پھٹوں سے بھرا ہوا طاقتور مرد، جس کی آنکھوں میں دیکھ بال اور اعتماد کی چمک تھی۔ احمد نے فوراً اپنا گرم کوٹ اتار کر علی کے نازک جسم پر ڈال دیا اور نرم لہجے میں بولا، چلو میرے ساتھ، تمہیں بھیگ رہے ہو، بیمار ہو جاؤ گے۔ علی نے شرماتے ہوئے کہا، شکریہ احمد بھائی، میں علی ہوں، بس 20 سال کا ایک عام سا کمزور لڑکا، راستہ بھول گیا تھا۔ آپ بہت طاقتور اور اچھے لگتے ہیں۔ احمد مسکرایا اور بولا، طاقتور ہو تو تم جیسے خوبصورت لڑکی کی مدد کرنے کے لیے؟ علی، تمہارا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے زندگی میں کوئی نئی روشنی آ گئی ہو۔ تم اکیلے مت رہا کرو، اب سے میں تمہارے دوست اور سہارا ہوں۔ دونوں احمد لگژری کار میں بیٹھ گئے۔ کار کے اندر احمد نے ہیٹر آن کیا اور علی کو گرم چائے کا کپ تھما دیا۔ علی کی نازک انگلیاں احمد کی مضبوط ہتھیلی سے ٹکرائیں تو دونوں کے درمیان ایک ہلکا سا رومانٹک احساس پیدا ہوا۔ احمد نے علی کی گیلی بالوں کو دیکھ کر کہا، تم بہت خوبصورت ہو علی، تمہاری یہ آنکھیں، تمہارے نرم چہرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں آج پہلی بار دل کو ایسا سکون مل رہا ہے۔ علی شرما گیا اور بولا، احمد بھائی، آپ کی یہ باتیں مجھے شرماتی ہیں، میں تو کمزور ہوں، آپ جیسے طاقتور آدمی کے سامنے کیا چیز ہوں۔ احمد نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، کمزور ہونے میں کوئی برائی نہیں علی، تم میری طاقت بن سکتے ہو، میں تمہیں ہر مشکل سے بچاؤں گا، تم میرا دوست ہو اور خاص دوست۔ گھر پہنچ کر احمد نے علی کو خشک کپڑے دیے، ایک بڑا گرم اور آرام دہ کمرہ دکھایا جہاں فائر پلیس کی آگ جل رہی تھی۔ احمد نے خود علی کے لیے گرم سوپ بنایا اور دونوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ احمد نے کہا، علی، تمہاری عمر تو ابھی 20 سال ہے، زندگی کے سامنے بہت کچھ ہے، مگر تم اکیلے مت لڑنا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ علی نے آنکھیں نم کرتے ہوئے جواب دیا، احمد بھائی، آپ کی یہ دیکھ بھال مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، پہلے کبھی کسی نے مجھے اتنا اہمیت نہیں دی، آپ کی طاقت دیکھ کر مجھے حوصلہ مل رہا ہے۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ احمد نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ کیسے اس نے سخت محنت سے اپنا بزنس بنایا، لوگوں کی دھوکہ دہی دیکھی اور اب تنہائی میں گزر رہا تھا۔ علی نے اپنی کمزوریاں بیان کی کہ گھر والے اسے سمجھتے نہیں، نوکری نہیں ملتی اور وہ اکیلا محسوس کرتا ہے۔ احمد نے اسے تسلی دی، تم اب اکیلے نہیں ہو علی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری خوبصورتی، تمہاری نرمی اور تمہاری یہ بے گناہی مجھے متاثر کر رہی ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، احمد بھائی، آپ کے ساتھ رہ کر لگتا ہے جیسے ایک نئی کہانی شروع ہو گئی ہے، آپ مجھے مضبوط بنائیں گے نا؟ احمد نے علی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ہاں بالکل بناؤں گا، تم میری خوشی ہو علی، تمہارا یہ چہرہ دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ رات آگے بڑھی تو احمد نے علی کو اپنے قریب بٹھایا، دونوں کے درمیان ایک ہلکا پھلکا رومانٹک جذبہ جاگ اٹھا۔ احمد نے کہا، علی، تم میرے لیے خاص ہو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے میری ساری تنہائی ختم ہو گئی ہو۔ علی نے شرماتے ہوئے جواب دیا، احمد بھائی، آپ کی موجودگی میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں جو دیکھ بھال ہے وہ مجھے سکون دیتی ہے۔ دونوں نے مل کر فلم دیکھی، ہنستے رہے اور ایک دوسرے سے قریب ہوتے گئے۔ احمد نے علی کو گلے لگا کر کہا، سو جاؤ علی، میں تمہارے پاس ہوں، تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ علی نے احمد کی مضبوط باہوں میں سر رکھ کر آرام کیا اور بولا، شکریہ احمد، آپ نے مجھے نئی امید دی ہے۔ جب اگلے دن صبح کی دھوپ علی کے چہرے پر پڑی اور وہ احمد کے بڑے آرام دہ گھر میں آنکھ کھول کر حیران رہ گیا کہ کیا یہ سب خواب تھا، مگر احمد کی مضبوط آواز نے اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ اٹھو علی، ناشتہ تیار ہے، تمہاری آنکھیں اب بھی نیند سے بھری ہوئی ہیں، مگر تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ علی نے شرماتے ہوئے اٹھ کر کہا، احمد بھائی، رات آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں،
آپ جیسا طاقتور آدمی مجھ جیسے کمزور لڑکے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، یہ خواب نہیں ہے علی، تم میرے گھر میں ہو اور رہو گے۔ میں نے تمہیں دیکھا تو دل کو لگا کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم 20 سال کے ہو، ابھی زندگی شروع ہی ہوئی ہے۔ میں 40 سال کا ہوں، مگر تم نے مجھ میں نئی جان ڈال دی ہے۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ احمد نے علی کو اپنے آفس کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک بڑا بزنس چلاتا ہے اور آج علی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، میں کیا کروں گا وہاں آپ کے ساتھ؟ میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں۔ احمد نے ہنس کر کہا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس میرے پاس رہو، تمہاری موجودگی مجھے طاقت دے گی۔ علی تیار ہوا تو احمد نے اسے نئے کپڑے دیے جو بالکل اس کے نازک جسم پر فٹ بیٹھے۔ دونوں کار میں بیٹھے تو احمد نے علی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم ڈرو مت، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ آفس پہنچ کر سب لوگ احمد کی طاقت اور احترام سے دیکھ رہے تھے، مگر احمد کی نظر صرف علی پر تھی جو اس کے ساتھ بیٹھا شرما رہا تھا۔ احمد نے علی کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور کام کرتے ہوئے کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا۔ علی نے کہا، احمد بھائی، آپ اتنا بڑا آدمی ہے پھر بھی مجھ پر توجہ دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں خاص ہوں۔ احمد نے کام روک کر اس کے قریب آ کر کہا، تم خاص ہو علی، تمہاری یہ نرمی، تمہاری یہ خوبصورتی اور تمہاری یہ کمزوری مجھے تم سے قریب کر رہی ہے۔ میں تمہیں ہر قدم پر سہارا دوں گا۔ دوپہر کو احمد نے علی کو لے کر کھانے گئے، جہاں علی نے پہلی بار احمد کے ساتھ باہر کھانا کھایا۔ دونوں نے مل کر مذاق کیے۔ احمد نے کہا، دیکھو علی، تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، تمہاری یہ مسکراہٹ میری تھکن دور کر دیتی ہے۔ علی نے شرماتے ہوئے جواب دیا، آپ کی وجہ سے ہی یہ مسکراہٹ آ رہی ہے، پہلے تو زندگی میں خوشی کا نام بھی نہیں تھا۔ شام کو گھر واپس آ کر احمد نے علی کو اپنے جم روم میں لے جایا اور کہا، میں تمہیں تھوڑا مضبوط بنانا چاہتا ہوں، تم کمزور ہو تو کیا ہوا، آہستہ آہستہ ہم مل کر تمہیں طاقتور بنائیں گے۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر آپ کے ساتھ کوشش کروں گا۔ احمد نے اسے ہلکے ہلکے ایکسرسائز کرایا اور ہر بار اس کی مدد کی۔ جب علی تک گیا تو علی نے اسے پانی پلایا اور بیٹھ کر کہا، دیکھو علی، تمہارا جسم نازک ہے مگر دل بہت بڑا ہے، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ رات کو دونوں بالکنی میں بیٹھے ستارے دیکھ رہے تھے۔ احمد نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں بولا، علی، تم میرے لیے اب صرف دوست نہیں ہو، تم میرے دل کے قریب ہو، تمہاری موجودگی مجھے سکون دیتی ہے۔ علی نے احمد کی طرف دیکھ کر کہا، احمد بھائی، آپ کی یہ باتیں میرے دل کو چھو رہی ہیں، میں بھی آپ کے قریب محسوس کرتا ہوں، آپ کی طاقت مجھے ہمت دیتی ہے، مگر مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ سب کہاں جا رہا ہے۔ احمد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ڈرو مت، یہ کہانی ہے جو خوبصورت بنے گی، ہم دونوں مل کر آگے بڑھیں گے، تم میری خوشی ہو اور میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کے بارے میں جانتے رہے، ہنستے رہے اور ہلکا پھلکا رومانٹک احساس ان کے درمیان بڑھتا گیا۔ احمد نے علی کو رات کے کھانے کے بعد کہا، اب سو جاؤ، کل نئی صبح ہے اور نئی امید ہے۔ علی نے احمد کی طرف دیکھ کر آخری بات کی، احمد بھائی، آپ کے ساتھ ہر لمحہ مجھے نئی طاقت دے رہا ہے، شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ جب چند دن گزرنے کے بعد احمد اور علی کی زندگی ایک خوبصورت روٹین میں بدل چکی تھی۔ صبح احمد علی کو اٹھاتا، ناشتہ کراتا اور دونوں مل کر دن گزارتے۔ احمد کی طاقتور شخصیت اور علی کی نازک خوبصورتی کا یہ ملاپ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا۔ ایک دن احمد نے علی کو اپنے فارم ہاؤس لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں خوبصورت باغ اور پرسکون ماحول تھا۔ علی نے خوش ہو کر کہا، احمد بھائی، آپ مجھے ہر جگہ لے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کا سب سے قیمتی دوست بن گیا ہوں۔ احمد نے کار چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں بولا، علی، تم صرف دوست نہیں، تم میرے دل کا حصہ بن چکے ہو۔ تمہاری 20 سال کی یہ عمر، تمہاری یہ بڑی آنکھیں، گہرا چہرہ اور نرم مسکراہٹ مجھے ہر لمحہ یاد آتی ہے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر علی نے حیران ہو کر باغ دیکھا۔ احمد نے اسے گلابوں کے درمیان لے جا کر کہا، یہ گلاب تمہاری خوبصورتی سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ علی شرما گیا اور بولا، آپ مجھے ہمیشہ تعریف کرتے رہتے ہیں، میں تو بس ایک عام سا کمزور لڑکا ہوں۔ احمد نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، عام نہیں، تم خاص ہو۔ علی، تم نے مجھے 40 سال کی عمر میں وہ احساس دلایا ہے جو میں بھول چکا تھا، تمہاری نرمی نے میری طاقت کو مکمل کر دیا ہے۔ دونوں باغ میں ٹہلتے رہے،
احمد نے علی کو پھول توڑ کر دیا اور علی نے اسے اپنے بالوں میں لگا لیا۔ احمد کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ بولا، تم اس پھول کی طرح خوبصورت لگ رہے ہو۔ علی نے شرماتے ہوئے کہا، آپ کی نظر مجھے خوبصورت بنا رہی ہے، ورنہ میں تو خود کو کچھ نہیں سمجھتا۔ شام دونوں جھیل کے کنارے بیٹھے غروبی آفتاب کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی۔ احمد نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، علی، زندگی میں طاقت اکیلے نہیں چلتی، تم جیسا سہارا مل جائے تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ علی نے احمد کی طرف دیکھ کر کہا، احمد بھائی، آپ کی یہ باتیں میرے دل کو چھو لیتی ہیں۔ پہلے میں ڈرتا تھا، مگر اب آپ کے ساتھ سب کچھ آسان لگتا ہے۔ اچانک آسمان سے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ دونوں بھاگ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پناہ لینے لگے۔ بارش تیز تھی، علی کے جسم تھوڑا تھرتھرا رہا تھا۔ احمد نے فوراً اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھینچ لیا اور کہا، ڈرو مت علی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ٹھنڈ نہیں لگنے دوں گا۔ علی نے احمد کی چھاتی سے سر لگا کر کہا، آپ کی یہ گرم جبھی مجھے بہت سکون دے رہی ہے۔ احمد، آپ واقعی میرا ہیرو ہیں۔ احمد نے اس کی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اور تم میرے دل کی دھڑکن ہو علی، تمہاری یہ نازک موجودگی مجھے پوری طاقت دیتی ہے۔ بارش تھمنے کے بعد دونوں گھر واپس آئے۔ احمد نے علی کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا اور دونوں نے مل کر رات کا کھانا تیار کیا۔ کھاتے ہوئے احمد نے کہا، علی، آج کا دن بہت خوبصورت تھا، تمہارے ساتھ ہر لمحہ یادگار ہے۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کے بغیر یہ دن ادھورا ہوتا ہے۔ احمد بھائی، مجھے لگتا ہے ہماری یہ دوستی اب کچھ زیادہ ہی قریب ہو رہی ہے۔ احمد نے علی کا ہاتھ تھاما اور گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں علی، یہ دوستی اب رومانس کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر آہستہ آہستہ تم آرام سے محسوس کرو، میں تم پر کبھی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ علی نے شرماتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، آپ کی یہ نرمی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں بھی آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ رات کو دونوں چھت پر ستارے دیکھتے رہے۔ احمد نے علی کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا، دیکھو علی، یہ ستارے بھی ہماری کہانی دیکھ رہے ہیں، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکے ہو۔ علی نے احمد کی طرف دیکھ کر آخری بات کی، احمد بھائی، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ جب کئی ہفتوں کی خوبصورتی دوستی کے بعد احمد اور علی کی زندگی ایک مکمل تصویر بن چکی تھی، ایک شاندار شام احمد نے علی کو ایک خوبصورت پہاڑی ریزورٹ میں لے جایا، جہاں آسمان صاف تھا اور چاند کی روشنی پھیل رہی تھی۔ علی نے حیران ہو کر کہا، احمد بھائی، یہ سب میرے لیے آپ نے کیا مزاحمت کی؟ میں تو بس ایک 20 سالہ کمزور لڑکا ہوں، آپ جیسے طاقتور اور کامیاب آدمی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ احمد نے اسے گلے لگا کر نرم آواز میں بولا، علی، تم میرے لیے سب کچھ ہو، تمہاری یہ بڑی آنکھیں، گہرا نرم چہرہ، مسکراہٹ اور نازک جسم نے مجھے اس 40 سال کی عمر میں وہ محبت دی ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم کمزور نہیں، تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ دونوں ریزورٹ کی بالکونی میں بیٹھے چاند دیکھ رہے تھے۔ احمد نے علی کا ہاتھ تھاما اور کہا، یاد ہے جب پہلی بار بارش میں تمہیں دیکھا تھا، آج تم میرے دل کی دھڑکن بن چکے ہو۔ علی نے شرماتے ہوئے جواب دیا، احمد بھائی، آپ نے مجھے اعتماد دیا، مجھے حفاظت دی اور مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بھی کسی کا ہو سکتا ہوں۔ آپ کی یہ دیکھ بھال میرے دل کو ہمیشہ گرم رکھتی ہے۔ اچانک علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ احمد نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا علی، میں وعدہ کرتا ہوں تم میری زندگی کا حصہ ہو، اب ہم دونوں مل کر آگے بڑھیں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ احمد کی مضبوط باہوں میں علی کا نازک جسم بالکل فٹ بیٹھ گیا اور دونوں کے دلوں میں ایک گہرا ہلکا پھلکا رومانٹک سکون بھر گیا۔ اگلے دن صبح دونوں پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ احمد نے علی کو ہاتھ پکڑ کر کہا، علی، اب ہماری یہ کہانی پوری ہو چکی ہے، مگر یہ صرف آغاز ہے، میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، تم میرا دوست ہو، میرا ساتھی ہو اور میرا سب سے قریبی ہو۔ علی نے مسکرا کر کہا، احمد بھائی، آپ نے مجھے ایک نئی دنیا دی ہے، میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا، آپ کی طاقت اور میری نرمی مل کر ایک خوبصورت رشتہ بنائیں گی۔ واپسی پر گھر پہنچ کر احمد نے علی کو سرپرائز دیا، ایک خوبصورت کمرہ جو علی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ علی کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ بولا، یہ سب میرے لیے؟ احمد نے اسے قریب کھینچ کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، ہاں، سب تمہارے لیے ہے، اب یہ گھر تمہارا بھی ہے، ہم دونوں مل کر اسے خوشیوں سے بھریں گے۔ رات کو دونوں چھت پر بیٹھے پرانی یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ احمد نے کہا، علی، تم نے مجھے سکھایا کہ طاقت کے ساتھ نرمی بھی ضروری ہے، تم نے مجھے مکمل کیا ہے۔
علی نے احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور آپ نے مجھے ہمت دی کہ میں بھی کچھ بن سکتا ہوں۔ ہماری یہ ملاقات تقدیر تھی۔ احمد بھائی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں علی، تم میری جان ہو۔ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کوئی طوفان ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر وعدہ کیا کہ یہ رشتہ ہمیشہ کام رہے گا۔ کہانی کا اختتام اس خوبصورت لمحے پر ہوا جہاں ایک طاقتور 40 سالہ مرد اور ایک خوبصورت 20 سالہ کمزور لڑکی کی دوستی ایک گہری جذباتی رشتے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دونوں مل کر زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ یہ تھی ہماری پوری سیریز کی آخری قسط، جو دو مخالف شخصیات کو ایک خوبصورت انجام تک لے آئی۔ امید ہے آپ کو پوری کہانی پسند آئی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ سیریز کیسی لگی۔ اگر نئی کہانی چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں۔ شکریہ کہ آپ نے اس رومانٹک سفر کے ساتھ رہے۔